الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم فراق کی اپنے لیکچر کا آغاز فراق کی غزل کے شعر نمبر 4 سے کریں گے۔ یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید، یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید، حیات بے سکون کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی۔ پلٹا لینا، تبدیلی آنا، رخ بدلنا، انقلاب آنا، حیات بے سکون، بے چین زندگی، سکون سے محروم زندگی، شوریدگی، دیوانگی جنون کو کہتے ہیں۔ مفہوم کچھ یوں ہے، بے سکون زندگی میں دیوانگی کے آثار پیدا ہونے لگے ہیں، لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ تشریح کچھ یوں ہے، زندگی کے سفر میں اگر انسان کو پے در پے محرومیوں اور مسلسل غموں سے واسطہ رہے تو یہ اس کی زندگی میں زہر بھر دیتے اور زندگی بوجھ اور عذاب لگنے لگتی ہے۔ ایسے میں انسانی رویے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس صورتحال سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اس عذاب کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور اسی کرب میں جیتے رہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس بے کیف زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، اپنی جدوجہد سے اور اپنے زور بازو سے اپنا حق چھین لیا جائے، لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب انسان کے سر میں مجبوری کی زندگی سے سخت نفرت اور بغاوت کا سودا سما جائے۔ فراق نے اس شعر میں اسی انسانی رویے کی نشاندہی کی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی پریشانیوں، دکھوں اور محرومیوں کی مجسم تصویر تھی اور میں اسے تقدیر سمجھ کر قبول کر چکا تھا، لیکن اب کے ذہن میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اور شریدہ سری کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ حالات میں کوئی انقلاب آنے والا ہے، کیونکہ دیوانگی اور حالات میں سے سرکشی ہمیشہ کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ شاعر کا یہ مفہوم شاعر کی ذاتی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، تاہم اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، شاعر اور دانشور کسی بھی قوم کی آنکھیں اور دماغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اپنے ارد گرد رونما ہونے والی تبدیلیوں پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور وہ ان کے مستقبل پر ہونے والے اثرات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ عزیز طالبات، برصغیر میں جب انگریز آئے، یہاں پر قابض ہوئے، اس پوری برصغیر کی قوم کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، تو پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مقامی آبادی کی جدوجہد، یہ سب کچھ شاعر کی زندگی میں ہوا۔ اس مشاہدے اور تجربے کے حوالے سے شعر کی ایک اور معنوی جہت ہمارے سامنے آتی ہے۔ شاعر نے جاگتی آنکھوں سے برصغیر کے لوگوں کو انگریزوں کی غلامی میں جبر کی زندگی گزارتے دیکھا۔ انہیں انگریزوں کی جبر کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ پہلے ایک طویل عرصے تک محسوس ہوتا رہا کہ لوگ اس بات پر راضی ہو چکے ہیں، لیکن برصغیر کے لوگوں کے سروں میں یہ سودا سما گیا کہ جبر کی زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اس شوریدگی نے ان کی بے سکون زندگی میں جادو بھر دیا اور وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ شاعر یہ تمام تبدیلیاں دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور واقعات نے ثابت کیا کہ شاعر کا اندازہ درست تھا۔ ایک بظاہر مردہ قوم نے غاصبوں کی غلامی کا جوا گلے سے اتار پھینکا، اس کے ساتھ ساتھ شعر میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ جب تک انسان اپنے حالات کو بدلنے کا عزم نہ کر لے، اسے کامیابی نہیں ہوتی۔ بقول شاعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عزیز طالبات، شعر نمبر 5 کچھ یوں ہے، میرے نغموں نے اے دنیا غم چمکا دیا تجھ کو، میرے نغموں نے اے دنیا غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت قدے میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ نغمہ گیت کو کہتے ہیں، شعر دنیا غم کی دنیا، ظلمت کدہ، تاریک کوٹھڑی، اندھیرا کمرہ، وہ جگہ جہاں اندھیرا چھایا ہو۔ شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے، اے غموں کی دنیا، تیری تاریکیوں میں پہلے زندگی کی روشنی نہیں تھی، یہ میرے نغمے اور شعر ہیں جنہوں نے اسے روشن کر دیا ہے۔ تشریح کچھ یوں ہے، عزیز طالبات، کہ یہ دنیا دارالحزن ہے، غم کی جگہ ہے، جہاں انسان کو ہر قدم پر ایک نئے زخم سے آشنا ہونا پڑتا ہے۔ گزرنے والا ہر لمحہ اپنے ساتھ ایک تازہ صدمہ لے کر آتا ہے۔
اس طرح انسانی زندگی دکھوں سے عبارت ہے اور انسان اس غم کی جگہ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، کیونکہ زندگی سے فرار بھی ممکن نہیں۔ ایسے میں انسان دو طرح کے رویوں کا اظہار کرتا ہے۔ کچھ حزن پسند، غم پسند طبیعتیں ہوتی ہیں جو غم کے ملال کے گہرے احساس کے بوجھ تلے سسک کر وقت گزارتے ہیں، جبکہ کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں جو دکھ اور درد کی اس کیفیت میں بھی زندہ دلی کا کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں، اور اس طرح دکھوں کے حبس زدہ ماحول میں بھی تازہ سانسوں کی کچھ گنجائش نکال لیتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر نے غم زیست کو ظلمت کدہ قرار دیا ہے، جہاں ہر طرف مایوسی اور ہرما نصیبی کی تاریکیوں کے سوا کچھ نہیں۔ البتہ شاعر آئینہ تالی سے کام لیتے ہوئے غموں کی دنیا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تیری تاریکیوں میں بھی اپنے گیتوں، نغموں اور شعروں کے چراغ جلا کر اجالا کر دیا ہے اور غموں کی اس کال کوٹھڑی میں جینے کی کچھ گنجائش پیدا کر لی ہے۔ دراصل شعر کہنے سے شاعر کے غموں کا، اس کے جذبات و احساسات کا اظہار ہو جاتا ہے اور اس کے غم کی شدت کم ہو جاتی۔ احمد قاسمی نے بھی اپنے شعر میں اپنے جذبات کا کچھ یوں اظہار کیا ہے: میں کھل کے رو نہ سکا جب تو یہ غزل کہہ لی، بچھڑ کے مجھ سے بھلا تو نے کیا کیا ہوگا۔ میں کھل کے رو نہ سکا جب تو یہ غزل کہہ لی، بچھڑ کے مجھ سے بھلا تو نے کیا کیا ہوگا۔ فراق نے بھی اپنے انہی جذبات و کیفیات کا اظہار کیا ہے کہ میں نے پردرد اور بے کیف زندگی گزارنے کے لیے اس میں شعروں کی رنگینی بھر دی ہے، جس کی بدولت میں نے دکھوں سے بھری اس زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا کر لی ہیں۔ بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا، ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا، بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا۔ ناصر کاظمی نے زندگی کے اس سفر کے بارے میں کچھ یوں کہا: یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلے۔ اور عزیز طالبات، اس غزل کا آخری شعر کچھ یوں ہے: فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے، فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے، محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی۔ اتفاقات زمانے کے اتفاقات، اتفاقی حادثات، اچانک رونما ہونے والے واقعات۔ مفہوم کچھ یوں ہے: اے فراق، کسی کو بھی محبت کرنے والوں سے دشمنی نہیں تھی، لیکن اتفاقات زمانہ کے بارے میں بھی کیا کہا جائے۔ تشریح کچھ یوں ہے: محبت کرنے والوں سے زمانے اور آسمان کی دشمنی کا رویہ ہماری شاعری میں ایک مستقل روایت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے شاعروں کے خیال میں عاشق اور محبوب کے درمیان حائل دیواریں اکثر و بیشتر زمانے کی دشمنی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس طرح آسمان بھی انسانی دشمنی میں زمانے سے پیچھے نہیں ہے۔ چنانچہ یہ تمام خیال تمام شعراء نے اپنی شاعری میں مختلف انداز میں بیان کیے ہیں۔ میر کا ایک شعر ہے: دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار تجھ سا یار کیا۔ اس شعر میں میر نے بے وفا اور ظالم محبوب سے وابستہ ہونے کا الزام بھی زمانے کے سر دیا ہے۔ بہرکیف ہماری روایتی شاعری میں یہ تصور عام ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان جدائی اور دوری پیدا کرنے میں سماج اور زمانہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن زیر تشریح شعر میں فراق نے اس خیال کی نفی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، نئے فراق تجربات کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو محبت کرنے والوں کے ساتھ کوئی پرخاش نہیں ہوتی، بلکہ لوگ محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، اور محبت کرنے والوں سے لوگوں کی دشمنی کے تصور میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ محض الزام تراشی ہے۔ اس کے برعکس محبت کی ناکامی کا سبب اس روش سے ہٹ کر تلاش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں عاشق و محبوب کے جدائی کے اور بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ انہی کو اتفاقات زمانہ قرار دیتے ہیں۔ گویا زمانے کی مخالفت کے علاوہ اور بھی کئی اتفاقی حادثات محبت کی ناکامی کی وجہ بنتے ہیں۔ فراز نے اسی بات کو کچھ یوں بیان کیا ہے:
یہ سانحہ جو ہوا ہے میرے گمان میں نہ تھا، یہ سانحہ جو ہوا ہے میرے گمان میں نہ تھا کہ اب کی بار زمانہ بھی درمیان میں نہ تھا۔ ہمارے شعری سفر میں غالب وہ پہلا بت شکن ہے جس نے بہت سی روایات سے بغاوت کی، بہت سے مضامین کو خیر بات کہا، ان کی نفی کی اور اردو غزل کے دامن کو نئے خیالات اور مضامین کی دولت سے مالا مال کیا۔ پھر ان کے غالب کے اتباع میں بہت سے شعراء نے نئے نئے مضامین اردو غزل کو عطا کیے۔ ہمارے جدید شعراء نے بھی غزل میں جدت کے نئے نئے پھول اگائے ہیں، فراق بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ کیا خوب کہتے ہیں، یہی نہیں کہ میرا دل بھی ہی میرے بس میں نہ تھا، یہی نہیں کہ میرا دل ہی میرے بس میں نہ تھا، جو تو ملا تو میں خود اپنی دسترس میں نہ تھا۔ بڑے مشہور شاعر ہیں ظفر اقبال، وہ بھی اس خیال کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ اللہ حافظ۔